بیماری کے بارے میں اور بیماری کے باعث ان کو یہ دی جانے کی رعایت دی جانے کی، اور یہ رعایت بھی نہیں ہے، رعایت بھی لفظ غلط ہے، حق ہے، یہ ان کو اس حق کو کہ اپنا علاج کرا سکیں، وہ اس کے پورا کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ جاپان جا سکیں، اور اس کے لیے میرا تو خیال ہے آج رعایت مل جانی چاہیے تھی، اب اس پہ بھی آگے پیشی پڑ گئی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی عدالتوں سے سمجھتے ہیں کہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں برابر انصاف کریں گی۔ ٹھیک ہے، بہت سے جج صاحبان ایسے ہیں جن کا ان کے اس عہدے پہ بیٹھنے پر ہمیں بڑا اعتراض ہے، اور اعتراض آئینی ہے، اعتراض اخلاقی ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنی کوشش بھی نہ کریں کہ انصاف برابر کر سکیں۔ اپنی جانب سے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہمیں توقع تھی، لیکن اس توقع میں ہم اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا دیکھ نہیں سکے، اور جائز قانونی آئینی توقع تھی سلمان صفدر صاحب کی کہ ان کو یہ رعایت نہیں، یہ حق ملے۔ ہمارے ہزاروں ریزرویشن کے باوجود ہم انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے پہ ہم دستک دے رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔ آج 25واں مرتبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے تھے، انصاف نہیں ملا۔ آج پہلی مرتبہ عدالت نے حکم کیا ہے کہ خان صاحب کے وکالت ناموں پہ دستخط کرائے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی مقام ہے کہ ایک وکالت نامے پہ دستخط لینے کے لیے ہمیں ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت کیوں کر پڑتی ہے۔ ہم نے درخواست دائر کی، جو میں نے کہا 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے، تو 15ویں مرتبہ پہ سپریم کورٹ نے کہا آپ ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیں۔ ہم ہائی کورٹ آئے، ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا کہ آپ کے پاس وکالت نامہ نہیں ہے۔ بہن کی طرف سے درخواست دی تو اس پہ آبجیکشن لگا، وکالت نامے کے لیے پٹیشن فائل کی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فکس تھی، جس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آج آخری موقع ہے اور آپ آرگومنٹس کر لیں۔ ہمارے اسٹرانگ ریزرویشنز تھے اس آرڈر پہ، لیکن پھر بھی بہتر ہوا، عدالت کا شکریہ کہ آج کی ڈیٹ دے دی۔ لیکن ہمارا مطالبہ بڑا مختصر ہے، ہمارے ساتھ مساوی اصولوں پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق انصاف کرے۔ عدلیہ کے لیے جو جوڈیشل پالیسی وضع تھی 2007 میں، اس کے مطابق سسپینشن پہ 35 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ ہمارا فیصلہ 16 مہینوں میں نہیں ہوا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم سپریم کورٹ جائے یا کنسٹیٹیوشنل کورٹ جائے، وہاں سے ہمارے کیسز پہ فیصلے ہوں، پھر ہمارے اپیلوں پہ فیصلے ہوں۔ 1,14,000 کیسز کرمنل ہے، اس 8,14,000 کیسز میں 2,70,000 کرمنل کیسز پنجاب میں پینڈنگ ہے، ان میں سے خان صاحب کے کیسز بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں خان صاحب کے کیسز ٹریٹ کرو، یہ اتنا ہم انصاف چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر، رہنما اور چیئرمین ہے، اور وہ سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر ہے۔ یہی ہمارا انصاف ہے، ہم انصاف مانگنے آتے رہیں گے، ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، اپوزیشن کی آواز نہیں سنی جاتی، ہمارے کو انصاف نہیں ملتا، یہی ہم مطالبہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس مطالبے کے لیے ہر جگہ جائیں گے اور ہر دستک پہ آواز دیں گے۔ ہمیں اشتعال دلایا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ پرامن رہے۔ آج تک ملاقات نہیں ہوئی، ہم ملاقاتوں کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائے۔ سلمان صفدر صاحب کے ایبسنس میں کیا کوئی نیا وکیل مقرر؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، نیکسٹ ڈیٹ سر یہ بتائیے کہ رات جو دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ملاقات کروائی جائے گی، اب کیا ملاقات کروائی جائے گی؟ دیکھو، میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، بڑا کٹیگوریکلی کہا تھا کہ خان صاحب کے کیسز، بشرا بی بی کی کیس، ان کی صحت کے بارے میں ذرائع نہ کوٹ کیا کرے۔ ہمیں کل حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہیں تھی کہ آپ دھرنا ختم کریں تو ہم آپ کے یہ کام کریں گے، ایسی کوئی ڈسکشن ہماری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سارے لوگ اپنے طرف سے کر رہے ہیں، ہم جو بھی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں ہم قانون آئین کے مطابق بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے تھے۔
دو معاملات عدالت کے سامنے رکھے گئے. ایک جو درخواست سلمان صفدر صاحب نے دائر کی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواستیں تھیں سزا معطلی کی ان کو جو رد کیا گیا ہے اس کے خلاف ان کا حق ہے کہ وہ آگے اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکیں اور اپیل کے لیے ایک وقت مقرر ہے قانون میں. وہ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن اڈیالہ جیل کے حکام وکالت نامہ نہیں مہیا کر رہے سلمان صفدر صاحب کو جس کی بنیاد پہ وہ آگے اپیل دائر کر سکیں. یہ ایک انتہائی ناقابل قبول صورتحال ہے کہ ایک شخص کو، ایک انسان کو، ایک قیدی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے اپیل کرنے کے حق سے صرف اس کو وکالت نامہ نہ دے کر. تو یہ درخواست سلمان صفدر صاحب کی دائر ہوئی لیکن عدالت میں اس کو لگایا نہیں گیا. آج تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ درخواست دائر شدہ ہے، دفتر نے وصول کر لی ہے، اس پہ ڈائری نمبر لگ گیا ہے، اس کو آج عدالت کے سامنے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ درخواست عدالت کے سامنے نہیں تھی. ہم نے استدعا کی کہ اڈیالہ جیل کے حکام کو فی الفور حکم دیا جائے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے وکالت نامے مہیا کیے جائیں تاکہ ان وکالت ناموں کی بنیاد پر ہم آگے کارروائی کریں. ہماری نظر میں جو فیصلہ ہوا جس پہ سزا معطلی کی درخواستوں کو نہیں مانا گیا، رد کیا گیا، وہ خلاف قانون ہے. ہمارا حق ہے، عمران خان صاحب کا حق ہے، بشرا بی بی کا حق ہے کہ اس کے خلاف آگے جائیں اور مزید کارروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے اس کو رکوائیں. ابھی عمران خان کی یہاں 2024 کی اپیلیں زیر التوا ہیں، ان کو نہیں سنا جا رہا کہ 2025 کی اپیل ہے، اس کو سننے کی جلدی کیوں ہے؟ وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام اپیلوں میں خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. وہاں پہ قید کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. اس وقت خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں اس مقدمے کی وجہ سے جس کو القادر ٹرسٹ کہا جاتا ہے. اس مقدمے میں بھی اگر ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ ان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے. سزا معطلی کے جو گراؤنڈ قانون میں دیے ہوئے ہیں وہ بالکل یہاں پورے اترتے ہیں. ان کا ایک صحت کا معاملہ بھی ہے، یہاں 16 ماہ بھی ہو گئے ہیں اور بظاہر کوئی ڈائریکٹ براہ راست گواہی جو ہے وہ نہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے نہ بشرا بی بی کے خلاف ہے. بالکل ہوا میں کھڑے یہ مقدمے ہیں، ہوا میں کھڑی یہ قید ہے. ان مقدمات میں سزا معطلی بالکل 5 منٹ کا 10 منٹ کا معاملہ ہے. سلمان صفدر صاحب پچھلے 16 ماہ سے یہ کہتے رہے مجھے صرف 10 منٹ دے دیجئے، قانون کے مطابق میں ثابت کروں گا کہ یہ سزائیں معطل ہونا چاہیے. لیکن وہ 10 منٹ ان کو 16 ماہ نہ ملے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب چونکہ 16 ماہ گزر گئے ہیں ہم مین اپیل سنیں گے اور آپ کی سزا معطلی کی درخواستیں جس کے لیے آپ کو 10 منٹ درکار تھے وہ نہیں سنیں گے. ان درخواستوں کو رد کر دیا گیا. اب ان درخواستوں کے رد ہونے کے خلاف یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا حق ہے کہ وہ آگے اعلیٰ عدالت میں جائیں، وہ سپریم کورٹ ہو یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو. لیکن وہ وکالت نامے ان کو نہ دینا صریحاً ناانصافی ہے. اس کے ساتھ سلمان صفدر صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ ان کو پچھلے 10 سال سے آنکھ کا عارضہ ہے جس کو CSR کہتے ہیں اور مارچ میں یہ عارضہ بڑا. ریکارڈ موجود ہے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن پاکستان میں ہوا مارچ میں. ان کو مزید کارروائی کا مشورہ دیا گیا، مزید آپریشن ہوگا یا اور جو بھی ہوگا وہ ان کو اب کرنا ہے. پہلے بھی وہ بیرون ملک علاج کراتے رہے ہیں. ان کو جو عارضہ لاحق ہے اس کے لیے سب سے ایکسپرٹ ڈاکٹر اور ایکسپرٹ ہسپتال ٹوکیو جاپان میں ہے. انہوں نے وہاں رابطہ کیا ہے اور ان کو 22 مئی کی اپوائنٹمنٹ ملی ہوئی ہے 7 بجے ٹوکیو میں، جس کے لیے وہ ٹوکیو جاپان جا رہے ہیں. تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سلمان صفدر صاحب اگلے کئی ہفتے میسر نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اس مقدمے کو، اس اپیل کو مؤخر کیجئے اور ان کے واپس آنے کا انتظار کیجئے. تو عدالت کی جانب سے ایک طرح سے برہمی کا اظہار کیا گیا لیکن ہم نے استدعا کی کہ یہ برہمی بلا جواز ہے. صحت کا معاملہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ عدالت سے استدعا کریں کہ ان کی سزا معطلی کی درخواست کو سنا جائے اور تب تک تمام کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں روک دی جائے. تو ہمیں یہ موقع دیا جائے. تو لمبی تکرار کے بعد بالآخر جو آرڈر لکھایا گیا ہے اس میں اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ وکالت نامے ہمیں مہیا کیے جائیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے دستخط کروا کے.
یہ وکالت نامے جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم آگے کارروائی کریں گے، اور سلمان صفدر صاحب کا انتظار میں سمجھتا ہوں کرنا واجب ہے عدالت پر۔ کوئی ایسی جلدی کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر ہیں 1 ماہ یا 6 ہفتے اور ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہے، تو مقدمہ چلایا جائے۔ عدالت نے یہ کہا کہ وہ آئیں اور مقدمہ چلائیں، وہ یقیناً آئیں گے جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کسی اور وکیل کو مقرر کرنا یا عدالت خود کسی وکیل کو مقرر کر دے، بالکل یہ خلاف قانون ہوگا، عمران خان اور بشرا بی بی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے منافی ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اپنی عدالتی مزاحمت بھی جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی مزاحمت ہے اس کے حوالے سے اسد کیسر صاحب کوئی تاریخ نہیں ڈالی گئی آج عدالت میں۔ اب جب آرڈر آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی تاریخ اگر آتی ہے یا سلمان صفدر صاحب نہیں آتے اور آپ کی طرف سے کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوتا تو کیا یک طرفہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں عدالت یہ تو کر سکتی ہے، کھوسا صاحب آپ کو مزید بتائیں گے کہ وہ کسی اور کو وکیل مقرر کر دے، لیکن یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا کھوسا صاحب سے مزید جو قانونی گفتگو ہے کھوسا صاحب فرمائیں گے، اور یہ سیاسی جو ہمارے فیصلے ہیں اسد کیسر صاحب بیان کریں گے۔ کھوسا صاحب دیکھیں، یہ 16 مہینے سے جو ان کی معطلی سزا کی درخواست التوا رکھی گئی اس کا کوئی جواز آئین میں قانون میں نہیں بنتا ہے، اور ایک چیز جو پہلے سے پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ بھی نہ کرنا اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اب فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے اس سسپینشن آف سینٹنس کا، اسے میرٹ پر ڈیسائیڈ نہیں کیا، اسے غیر مؤثر قرار دے کے آپ نے داخل دفتر کر دیا ہے۔ تو غیر مؤثر وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ہمارا حق ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں، یعنی باقی تو تمام مقدمات فوجداری کے لیے سپریم کورٹ ہے آخری عدالت، باقی تمام فوجداری معاملات میں سوائے عمران خان کے اس کیس کے لیے کہ یہ آئینی عدالت میں جائے گا۔ وہ بھائی آئینی عدالت نام ہی اس کا اس لیے ہے کہ وہ آئین سے متعلق جو معاملات ہوں گے ان کے لیے وہ فیصلے کرے گی، اور اسی کو پریمیسی جو ہے آئینی معاملات میں، فوجداری معاملات میں آخری عدالت سپریم کورٹ ہے۔ تو یہ واضح ڈسکریمنیشن ہے آرٹیکل 25 کی کہ باقی تو فوجداری مقدمات سارے کے سارے وہ سپریم کورٹ سنے گی، لیکن عمران خان کا فوجداری معاملہ جو ہے وہ آئینی عدالت سنے گی۔ تو اسی سے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا مترشح ہوتا ہے کہ یہاں ڈوگر صاحب کو لگا دیا گیا، 16ویں نمبر سے لایا گیا، اور باقی جج جو آزاد جج تھے جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو اٹھا کے ایک کو لاہور پھینک دیا گیا، ایک کو پشاور پھینک دیا گیا، ایک کو جو ہے سندھ میں پھینک دیا گیا، اس لیے کہ وہ انہوں نے یہ آزادانہ طور پر یہ لکھا تھا سپریم کورٹ کو بھی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کہ یہ ہماری جو ہے انصاف میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے واضح طور پر اور اس کے سزا کے طور پر انہیں باہر پھینک دیا۔ اور اب بھی جو ہے انہوں نے یہ دونوں عدالتیں یہ صورت جس طرح بتایا گیا کہ کیوں صورت ہے، میری اپنی خان صاحب کی جو پہلی توشہ خانہ والی ہے وہ پہلے کی اپیل ہے وہ آج تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی بائی پاس کر کے یہ اس کو لگایا گیا ہے۔ تو اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ کیا مترشح ہوتا ہے۔ علیمہ خان نے تو صاف کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو حتمی مہر لگانا چاہتے ہیں اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ لیگل جو آج کیس کی سچویشن تھی وہ تو سلمان اکبر راجہ صاحب اور لطیف کوسا صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ہم اس ابھی ہمیں یہ بات بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ اس وقت عدالتوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جس طرح عدالتوں کا رویہ ہے، جس طرح عدالتوں کی طریقے سے جو ہے نا انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور جس طرح جوڈیشری کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور ان کی جو بھی جج میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو انصاف جو ہے نا ابھی اس عدالتوں سے ممکن نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور الائنس نے ہم نے گزشتہ دن میٹنگ کی تھی کہ اس جمعہ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں 4 پوائنٹس پہ ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے۔ نمبر 1 جو عمران خان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، جو ان کی ہیلتھ کی ایشو ہے، جو ان کے ساتھ ملیفائڈی کیسز ہیں اور ان کی رہائی کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے ہم پوری قوم کے پاس جائیں گے، پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے اور اس سے مطالبہ کریں گے کہ نکلے۔ دوسرے جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، جتنا انہوں نے لیوی ٹیکس لگائے ہیں، پیٹرول جتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے عام شہری جتنا متاثر ہے،
اس طرح بجلی کی جو ناروال لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. اور جو پیٹرولیم وہ میں نے جو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام، سندھ کے عوام، اور جو پنجاب میں بھی دیہاتی علاقے ہیں، اس میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے خلاف. اور چوتھی بات جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو بلوچستان میں ہم بہت شدید تشویش ہے، جو سچویشن آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت ایکسٹریمزم اور جو ٹیررزم ہے بہت خطرناک ہے. پورے پاکستان کا لیڈر عمران خان، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا، وہ جیل میں ہے. پاکستانی عوام سے، صرف میں پی ٹی آئی کارکنان سے نہیں، پورے پاکستانی عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حقوق کے لیے نکلے. عمران خان اگر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ اس نظام کو نہیں مانتا. عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس لیے کہ وہ ملک میں قانون کی بالادستی چاہتا ہے، آزاد جوڈیشری چاہتا ہے، ایک مضبوط پارلیمنٹ چاہتا ہے، ایک کنسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد چاہتا ہے. اس لیے فوری پاکستانی قوم کو نکلنا ہوگا. ہم جمعے کو انشاءاللہ تعالی پوری پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم باقاعدہ اس میں شرکت کرے گی.